ہے نا؟ ایک آدمی پاگلوں پہ ریسرچ کر رہا تھا، پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. تو وہ اسپتال میں گیا، اس نے کہا بھی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا میں تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. تو پاگل خانے میں لے گئے اندر. تو ایک آدمی سلاخوں پہ سر مار رہا تھا، کہہ رہا لیلا 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 لیلا. کہنے لگا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگا صاحب اسے لیلا نہیں ملی نا بیچارے کو، تو یہ پاگل ہو گیا، توازن کھو بیٹھا، بیچارہ پاگل ہو گیا ہے. آگے بڑھ کے گئے تو 2-3 بیرک کے بعد اندر ایک آدمی اور بند تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا لیلا لیلا لیلا. کہنے لگا صاحب سیم کیس ہے، یہ بھی وہی کیس ہے، یہ بھی محبت میں اسے بھی لیلا نہیں ملی. کہنے لگا صاحب بالکل الٹا کیس ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تضاد ہے. اسے نہیں ملی تو وہ پاگل ہو گیا، اسے مل گئی ہے تو اس نے اسے پاگل کر دیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ایسی محبتیں کیوں کرتے ہو؟ مل جائے تب بھی پاگل، نہ ملے تب بھی پاگل، مل جائے تب بھی رسوائی، نہ ملے تب بھی رسوائی. ارے محبت کرنی ہے تو اس سے کرو کہ نہ ملے تو ویسے کرنی، اور مل جائے تو بلال حبشی. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت بھائی. اور توجہ ہے، بابا فرید کے زمانے میں نا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. بابا فرید کے زمانے میں نوجوان عاشقوں کو تک پہنچاؤ، اور خواتین لڑکیوں تک پہنچاؤ پیغام میری بیٹیوں تک، جو ہے وہ دام میں فرم میں آ جاتی ہے. کوئی میں زمانے سے ہٹ کے تو گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جو زمانوں کو دیکھو، نوجوان لڑکے معاذ اللہ چھپ چھپ کے موبائلوں پہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ چیٹنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ مجھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا پھر انہیں بے شرموں کو یہ بھی حیا نہیں آتی کہ ان کے گھر میں بھی بہن ہے، بیٹی ہے. بدتمیزیاں کرتے ہیں، راتوں کو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، جس چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جائیے، رات کے وقت میں آپ کو چند عاشق ملیں گے ایسے جو میاں اپنے گھر کے باہر موبائل لگائے ہوئے بات کر رہے ہوں گے، چپ کے کوئی دیکھ نہ لے. اب ذرا غور تو کرے، ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی نہ دیکھے، لوگ رسوا ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیکار ہو گیا بھئی، یہ جو ہے نا یہ فلاں کا لڑکا بگڑا ہوا ہے، راتوں کو ٹیلی فونوں پہ بات کرتا ہے. سب سمجھ جاتے ہیں، گھر میں بھی عزت نہیں رہتی. میں کہتا ہوں نوجوان، تو نے کہاں دل لگانا تھا، کہاں لگا لیا یار. جتنی چھپ کے وہاں باتیں کر رہا ہے نا، اگر اتنی چھپ کے اپنے پروردگار سے باتیں کر لی ہوتی تو رب نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہوتا. مگر تو نے چھپ کے باتیں ہی غلط جگہ کر لی. تو بابا فرید کی بات کرو، دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ بابا فرید کے یہاں نا ایک لڑکی کام کرتی تھی، بڑی خوبصورت تھی، مطلب ان کے خادمہ تھی. خادمہ ہوتی ہے خدمت کرنے والی، تو وہ اندر گھر میں کام کرتی تھی، ایسے ہر جگہ ہوتی ہے. تو ایک نیا آدمی مرید ہوا، وہ کچا مرید. کچے مرید سے بھی اللہ بچائے بھائی. تو وہ کچا مرید تھا بیچارہ، کچا مرید، وہ عاشق ہو گیا. کچھ دنوں تک تو انہوں نے عشق کی باتیں کرنی، پھر اس نے دیکھا کہ مسئلہ کو حل نہیں ہو رہا، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. بابا فرید ایک دن آئے. بابا فرید کو جانتے ہیں آپ؟ بتاؤں آپ کو بابا فرید کون؟ پورے پنجاب کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. آج پنجاب یہ تقسیم ہو گیا ہے. پہلے پنجاب یہ جو ہے دلی سے نکلنے کے بعد پنجاب تھا، اور ادھر ملتان تک پنجاب تھا. بہت بڑے صوبے کو کلمہ پڑھا. اب بابا فرید معلوم ہے یار، ایک ہم عاشق رسول ہے جو چورن سے کھانے پچاتے ہیں. ایک بابا فرید تھے جو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے پیر نا تول کے کھانا کھاتے تھے، ترازو میں تول کے. تو میں نے دیکھا کہ میں قریب گیا، میں حضور اللہ بے شمار عطا کرنے والا ہے، یہ آپ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. اتنے کمزور، بالکل ہلکے سے کمزور تھے. ایک دن میں ایک بار تول کے کھانا کھاتے تھے، وہ بھی ترازو تھی چھوٹی والی، پہلے سناروں کے پاس جو ہوتی تھی پہلے وہ ترازو چھوٹی والی، تو اس میں تول کے کھاتے تھے. تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ تول کے کیوں کھاتے ہیں؟ تو رونے لگے. میں نے پوچھا حضور میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ پہلے غلط بات نہیں. کہا حضور آپ تول کے کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے تول کے کھاتا ہوں کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا اپنے آپ کہ میرے حضور نے اپنی پوری زندگی میں کتنا کھانا کھایا، تو میں حضور کا غلام ہوں، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا. اوفو، یہ عشق ہے، یہ ہے عشق. کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ آج کسی سے کہہ دو نا میں نے ایک بار یہ کم گوشت کھایا کرو، تو ایک مولانا صاحب کو برا لگ گیا، حالانکہ میں نے بات بالکل صحیح کہی تھی.
زیادہ کثرت کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہے. بتاؤ یہ بتاؤ کہاں سے عشق رسول پیدا ہوگا؟ تو وہ لڑکا کیا ہوا بھائی؟ بابا فرید کا وہ مرید کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھیں کیا ہو گیا بھائی؟ عاشق ہو گیا. تو آپ نے بھائی کہا بھائی میرا وہ مرید کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ؟ کہنے لگا حضور وہ جو ہے نا وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا. ادھر دیکھیں ادھر توجہ کریں, ادھر دیکھیں, ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا, وہ آپ کیا کام جو کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے بلاؤ. تو وہ آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کچھ نہیں. فرمایا کیا تم فلاں لڑکی پہ عاشق ہو گئے؟ ہمارے کام جو کرتی ہے کہاں؟ کہا اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل کرنا چاہتے ہیں. فرمایا 7 دن کے بعد آ جانا تمہارا نکاح ہو جائے گا. میاں اس نے ہاتھ چوم لیے. کہنے لگا حضور آپ تو بڑی اچھے پیر ہیں, آپ نے تو میرا مسئلہ اتنی جلدی حل کر دیا. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, پریشان رہتا تھا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. اور بڑا خوش اپنے گھر چلا گیا. جب گھر پہنچا تو بابا فرید نے حکم دیا کہ ایسا کرو اس لڑکی کو یہ دوا دے دو. دوا تھی دست آور, دست آنے والی مسل. اب وہ دست آنے والی دوا دے دی اور ایک کوڑی ہنڈیا سے کہا کہ بھئی یہ کوڑی ہنڈیا میں اس سے کہو جب یہ لیٹرین کرے تو اس کوڑی ہنڈیا میں کر لے. اب میاں 7 دن کے بعد دولہا بن کے وہ بڑے شان کے ساتھ آئے. آپ نے فرمایا بھئی آ گئے دولہے میاں؟ کہنے لگے جی حضور آ گیا. فرمایا بھئی اس کی دلہن کو لے کے آؤ, اس کا نکاح پڑھانے سے پہلے ایک بار دکھا دو. کہنے لگے حضور وہ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں. فرمایا نا دیکھ لے ایک بار. آپ نے فرمایا بلاؤ. تو جب وہ آئی نا دلہن تو وہ سامنے کھڑی تھی, 2 عورتیں اسے پکڑ کے لے کے آئی, بالکل کمزور نہیں, وہ لاغر ہو گئی تھی. آپ نے اس سے فرمایا یہ تیری دلہن ہے ہونے والی. کہنے لگا صاحب حضور یہ تو وہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ وہی ہے. کہنے لگا حضور وہ تو بڑی حسینہ تھی, اس کے لیے تو میں عاشق ہوا تھا, یہ تو وہ نہیں ہے. آپ مذاق کر رہے ہیں, اتنے بڑے پیر ہیں آپ کو مذاق تو اچھی نہیں لگتی. آپ نے فرمایا مذاق میں نہیں کر رہا ہوں, تو پہچان نہیں پا رہا, یہ وہی ہے. فرمایا وہ تو بڑی حسینہ تھی, بڑی مضبوط اعصاب کی مالک تھی, یہ تو بالکل کمزور, یہ تو وہ نہیں ہے, اس کے تو چہرے کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں.